پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو جو معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنے۔ ہر صاحب ایمان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور سیرت کے لیے گہری محبت اور عقیدت پائی جاتی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک تاریخی سوانح یا متاثر کن واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ مسلمان کی عملی زندگی کے لیے رہنمائی کا ایک عظیم سرچشمہ ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ وحی الہی کو کس طرح سمجھا اور زندگی میں نافذ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار انسان کی زندگی میں ادا کیے جانے والے مختلف کرداروں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ایک گھریلو فرد کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے نواسوں سے محبت شوہر اور باپ بننے کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک قاضی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال ہیں۔ ایک قائد کے طور پر معاہدات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت، دیانت اور قابل اعتماد رویہ قابل تقلید ہے۔ عسکری میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی اور غیر جنگجو افراد کو نقصان نہ پہنچانے کی واضح ہدایات اخلاقی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ دین اور دنیا ایک دوسرے سے جدا نہیں بلکہ ہم آہنگ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجسم کہا جاتا ہے، جو یہ دکھاتا ہے کہ الہی اصول عملی زندگی میں کس طرح نافذ ہوتے ہیں۔ سیرت قرآن کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور اس کی تعلیمات کو روزمرہ زندگی میں قابل عمل بناتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک نہایت اہم اور گہرا پہلو عدل و انصاف، عدل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر متزلزل زور ہے۔ بطور قاضی اور رہنما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل مکمل انصاف پر مبنی تھا، جو سماجی حیثیت، قبیلے یا مذہب کی بنیاد پر کسی امتیاز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ سیرت کی متعدد واقعات اس غیر جانبداری کو نمایاں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ انصاف دولت یا نسب کی بنا پر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس کی بنیاد مساوات اور عدل پر تھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے حقوق اور معاشرتی تعلقات کے حوالے سے بھی گہری بصیرت فراہم کرتی ہیں اور دور جاہلیت کے ان رسوم کو چیلنج کرتی ہیں جن میں عورتوں کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی عورتوں کی عزت و وقار اور حقوق کے اعتراف میں ایک انقلابی تبدیلی کی نمائندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کے مشورے کو اہمیت دیتے اور ان کی رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو تاکید فرمائی کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف سے پیش آئیں، اور واضح فرمایا کہ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ سیرت میں عورتوں کی سماجی شرکت کے شواہد ملتے ہیں۔ مسجد میں نماز، تجارت میں حصہ لینا اور حتیٰ کہ مشکل حالات میں خدمات انجام دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رحمت، شفقت اور رواداری سے بھی لبریز ہے، خواہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو یا غیر مسلموں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین کہا گیا ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا جنہوں نے برسوں آپ کو ستایا تھا۔ غیر مسلم برادریوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات بقائے باہمی اور تحفظ کے اصولوں پر قائم تھے۔ میثاق مدینہ نے کثیر المذہبی معاشرے کی بنیاد رکھی، جس میں یہودی قبائل اور دیگر گروہوں کو امت کا حصہ تسلیم کیا گیا اور انہیں مذہبی آزادی اور تحفظ حاصل ہوا۔ اہل ذمہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات ان کی جان، مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ پر زور دیتی ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن سلوک کے متعدد واقعات، جیسے بیمار غیر مسلم پڑوسی کی عیادت، ان اقدار کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ بھارت جیسے کثیر المذہبی معاشرے میں پرامن بقائے باہمی کے لیے یہ مثالیں نہایت اہم ہیں۔
सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतन से मोहब्बत के फितरी जज्बे को भी उजागर करती है। हिजरत के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से जुदाई पर अफसोस का इजहार किया और इसे अपने लिए सबसे महबूब सरजमीन करार दिया। उलमा इसे ये अख्ज़ करते हैं कि वतन से मोहब्बत ईमान की मनाफी नहीं बल्कि फितरी और जायज है। ये जज्बा मुसलमानों को बाकिरदार और मुहिब वतन शहरी बनने और अपने मुल्क की तरक्की और फलाह में मुस्बित किरदार अदा करने की तरगीब देता है। अलगर्ज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा आज के दौर में खुसूसन भारत जैसे मुतनव्वे और पेचीदा मुआशरे में रहने वाले मुसलमानों के लिए गहरे और अमली असबाक फराहम करती है। इन तालीमात पर अमल करके अहले ईमान अपने दीन की बुनियादी इक़दार को अपनी जिंदगियों में नाफिज कर सकते हैं और एक ऐसे मुआशरे की तामीर में हिस्सा डाल सकते हैं जो हम आहंगी, इंसाफ और बाहमी एहतराम पर कायम हो।